الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کا منصب بشارت دینا اور ڈر سنانا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈر سنائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائیں۔ قیامت کے دن شفاعت، یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ ہاں، اللہ عز و جل کی اجازت سے حمایتی و سفارشی ہوں گے، جیسے کہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء اور حجاج کرام وغیرہ۔ یہ سب اللہ عز و جل کے اذن اور اس کی اجازت سے لوگوں کی حمایت اور سفارش کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی شفاعت تو واضح ہے، تبرکاً دیگر حضرات کی شفاعت سے متعلق 4 احادیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء، پھر شہید لوگ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان مخلص و غریب صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب عز و جل کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ان غریب صحابہ کرام علیہ رضوان کا رزق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں کہ غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر ہے۔ سب کا حساب اللہ عز و جل پر ہے، اور وہی تمام خلق کو روزی دینے والا ہے، اور اس کے سوا کسی کے ذمے کسی کا حساب نہیں۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار نے غریب صحابہ کرام علیہ رضوان پر طعن مراد لیا تھا،
کہ یہ تو غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کچھ روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ اس پر پہلے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اخلاص کا بیان فرمائے کہ اللہ عز و جل کی رضا چاہتے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمائے کہ یہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر ان کے احوال کی تفتیش لازم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو اپنے فیض صحبت سے نوازتے رہیں۔ اور خلاصے کلام یہ ہے کہ وہ ضعیف فقراء جن کا اوپر ذکر ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں قرب پانے کے مستحق ہیں، انہیں دور نہ کرنا ہی بجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔